فلقتحم العقبہ، فلا پس نہ، اقتحم گزرا، العقبہ دشوار گزار راستے سے، اقتحم قاف حا اور میم۔ قرآن مجید میں سورۃ صاد میں بھی یہ لفظ آیا ہے، ھذا فوج مقتحم معکم۔ اقتحم کا مطلب ہوتا ہے کسی مشکل جگہ میں جا گھسنا، مشکل جگہ۔ العقبہ یہ گھاٹی ہے، عین قاف اور با، عقب، عقب عقاب عقوبت مشکل جگہ۔ تو دونوں لفظ جو ہے وہ مشکل کا معنی دے رہے ہیں، ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے، پس وہ مشکل جگہ میں سے نہیں گزرا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا بتا کہ عقبہ کیا ہے؟ فک رقبہ، یہ گردن کو چھڑانا ہے، گردن چھڑانا۔ گردن سر اور دھڑ کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ ہو گیا، اور کبھی کبھی یہ لفظ آزادی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی غلامی کے لیے رقبہ اور اس کو آزاد کروانے کے لیے فک و رقبہ، فا کاف کاف۔ سورۃ البینہ کی پہلی آیت ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یہ بھی لفظ اسی سے، منفکین، دو چیزوں کے درمیان اختلاف کر دینا، علیحدہ علیحدہ کر دینا، جدائی پیدا کر دینا، فا کاف کاف، فک و رقبہ، گردن کو چھڑا دینا یعنی آزادی دے دینا۔ یہ عقبہ کو عقبہ سے گزرنے کا معنی ہے۔ یہ آیات بہت مشکل ہیں، اللہ رب العزت نے ان آیات میں دین میں داخل ہونے والوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے دین کی فلسفے کو اور حقیقت کو سمجھیں۔ اگر آپ نے دین کو بالکل اس طرح سمجھا ہے کہ کوئی خاص اہتمام کسی نئی چیز کا نہیں کرنا پڑے گا تو یہ غلط ہے۔ کچھ کیے بغیر آپ دین کی حقیقت کو پا لیں گے اور اللہ کی نعمتوں کو پا لیں گے تو یہ آپ کی غلطی ہے، بلکہ دین کی حقیقت کو پانے کے لیے محنت اور مشقت اور اہتمام کرنا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ شخص ہے جو اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، کوشش کرے، محنت کرے۔ نفس شیطان کے باتوں کو بھی سنتا ہے اور رحمان کی باتوں کو بھی سنتا ہے، تو اسے شیطان سے دور ہٹا کے رحمان کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور اسے کسی حدیث میں جہاد اکبر بھی کہا ہے۔ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں، یعنی وہ جو جہاد ہے تلوار کے ساتھ، جہاد بالسیف، جو دشمن کے خلاف جہاد ہے، وہ مخصوص اوقات میں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی ہر وقت جو ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد تو لگا ہوا ہے۔ تو یہ ایک لمبا جہاد ہے، پوری زندگی کا جہاد ہے، اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کروانا ہے، اور اپنی گردن کو برائیوں سے آزاد کروانا ہے، اپنی گردن کو شیطان سے آزاد کروانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع کے مطابق حکم دیا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پہلوان شخص کون ہوتا ہے، تو بتایا گیا کہ جو اکھاڑے میں کسی کو بچھاڑ دے وہ پہلوان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیس الشدید بالسرعہ، ایسا شخص کہ جو میدان میں اکھاڑے میں کسی کو بچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں ہے۔ انما الشدید بالسرعہ الذی یملک نفسہ عند الغضب، وہ پہلوان شخص وہ ہے
جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے، یہ ہے وہ پہلوان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع کے حساب سے بتا دیا ہے کہ شیطان کس موقع پہ آپ کو ورغلا سکتا ہے، رحمان سے دور کر سکتا ہے، اور اس وقت آپ کو کس احتیاط کے ساتھ رحمان کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو غضب کے وقت انسان شیطان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ایک گیند کی طرح ہوتا ہے، جیسے گیند کو آسانی کے ساتھ کسی بھی طرف پھینکا جا سکتا ہے، غضب اور غصے کے وقت انسان شیطان کے ہاتھ میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، کسی بھی طرف اس کو کوئی بڑے سے بڑا اس کا نقصان کروا سکتا ہے غضب کے وقت، غصے کے وقت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو شخص اپنے آپ کو قابو کر لے اور شیطان کے ہاتھوں میں گیند کی طرح نہ ایزی اپنے آپ کو دے دے، تو ایسا شخص جو ہے وہ پہلوان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع کے حساب سے فرمایا ہے، ہدایات دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص غضب کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے وہ سب سے بڑا پہلوان ہے، تو ہمیں اس سے بہت واضح طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے ہدایت پر رہنا کتنا آسان ہے کہ وہ اپنی جو کچھ وہ ہے نا اس حالت کو تبدیل نہ ہونے دے۔ اگر اس حالت کو تبدیل نہ ہونے دے، مثلا غصے کے وقت رشتے کے ساتھ جو غصے سے پہلے کا تعلق تھا، غصے کے دوران اور غصے کے بعد بھی رشتے میں وہی تعلق، وہی جذبات باقی رکھے، تو یہ پہلوان ہے۔ یہ شخص دین کو بچانے والا ہے اور مجاہد ہے، اور سب سے بڑا جہاد ہے اس کا، یہ جہاد افضل جہاد کر رہا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی کیفیت کو باقی رکھنے والے کو پہلوان کہا ہے۔ کیفیت کو صرف باقی رکھنا ہے، نئی کیفیت بیچ میں داخل نہیں ہونے دینی، غصے کے وقت رشتے میں دراڑ نہیں ڈالنی، رشتوں کے ساتھ جو پہلے ادب اور احترام کے لفظ اور لہجے ہوتے تھے، غصے کے دوران بھی وہی لہجے رہیں، تبدیل نہ ہوں، غصے کے بعد بھی وہی الفاظ اور وہی انداز رہیں، تبدیل نہ ہوں۔ یہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو پہلوان ثابت ہو اس موقع پہ شیطان کے ہاتھ میں بال کی طرح نہ بنے۔ تو یہ ہے ایک حالت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ دوسری حالت کیا ہے کہ زمین پر ہم آئے ہیں تو اس میں مختلف چیزوں کی چاہتیں ہمارے دلوں میں موجود ہیں، مختلف چیزوں کی خواہشیں ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم کئی چیزوں کے بہت ہی گرویدہ ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں۔ مثلا تکبر ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، انتقام بہت زیادہ ہوتا ہے، بے صبری بہت زیادہ ہوتی ہے، حرص بہت زیادہ ہوتی ہے، حسد ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو، یعنی ان بیماریوں کو، ان رذائل کو اپنے قریب نہ پٹکنے دیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق قناعت کے جذبات اپنے اندر باقی رکھیں اور تواضع کے جذبات اپنے اندر باقی رکھیں، عفو درگزر کے جذبات اپنے اندر باقی رکھیں اور صبر کے جذبات اپنے اندر باقی رکھیں، دوسروں کے ساتھ محبت اور الفت اور ہمدردی کے جذبات اپنے اندر باقی رکھیں، جو پہلے سے ہوں ان کو تبدیل نہ ہونے دیں، تو یہ ہماری پہلوانی ہوگی، یہ ہماری سمجھداری ہوگی، اور اپنے آپ کو ہم اس طریقے سے اللہ کے عذاب سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان میں گھیر دیا گیا ہے۔ مکارہ، ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں ان کو ہٹا کے آپ نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ اور حفت النار بالشہوات، جو جہنم ہے وہ خواہشات کے درمیان گھری ہوئی ہے، خواہشات کو پورا کرتے جائیں اور جہنم میں داخل ہوتے جائیں۔ تو خواہشات کو دور کرنا ہے، اور مکارہ جو ہیں، جو ناپسندیدہ ہیں، مشکل ہے، اور ان پر عمل کرنا جو ہے وہ ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہے۔ مکارہ، ناپسندیدہ چیزیں جیسے میں نے عرض کی ہیں، ان کو دور کر کے، ان کو ہٹا کے، ان کے دروازے، ان کے اندر سے راستہ بنا کے آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ السلام علیکم جو شخص کہتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم یہ لفظ ہم جب دوسرے کو کہیں تو اتنے جذبے کے ساتھ کہیں کہ وہ جو مکارے ہیں وہ دور ہو جائیں اور ان کو ہم دور ہٹا دیں، شہوات کو ہم قریب نہ آنے دیں، اور اس طریقے سے ہم السلام علیکم کہیں۔ جب ہم اپنے بھائی کو السلام علیکم کہیں تو اس وقت ہمارے اندر حسد موجود نہ ہو، ہمارے اندر اس سے انتقام کا جذبہ موجود نہ ہو، ہم اس سے ناراضگی کے جذبات نہ رکھتے ہوں، اس طریقے سے ہم اس سے حسد نہ کرتے ہوں، ہم اس کے ساتھ ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں اور السلام علیکم کہیں تو یہ السلام علیکم چھوٹا سا لفظ ہے اور اتنے بڑے جذبات کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور جنت ان کے لیے واجب کر دیتے ہیں۔ تو السلام علیکم ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو بڑے جذبات رکھتا ہے پیچھے، ان جذبات کے ساتھ اگر ادا کیا جائے تو بہت بڑے بڑے انعامات کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ ایک چھوٹا سا دو لفظ ہے، الحمدللہ چھوٹا سا کلمہ ہے، اس کلمے کو آپ کتنے جذبے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ایک کلمے کے کہنے کی وجہ سے زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ یعنی اس لفظ کو کہنے کا جذبہ جو ہے وہ پورا جذبہ اپنے زندگی میں کمانا ہے، ہم نے اس جذبے کو زندگی میں کمانا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ الحمدللہ کہتے وقت زبان سے الحمدللہ کہا جا رہا ہو لیکن دماغ میں وہ پورا جذبہ ہو جس جذبے کے ساتھ کہنا ہے الحمدللہ، تاکہ آسمان و زمین کا خلا بھر جائے نیکیوں سے۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جاہدو اہواءکم، اپنی خواہشوں کے ساتھ مقابلہ کرو، اپنی خواہشوں کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، کما یجاہدو اعداءکم، بالکل اسی طرح جس طرح اپنے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہو۔ جو آپ کا مال لوٹنا آتا ہے اس کے مقابلے میں جیسے کمر بستہ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہو، جو آپ کی عزت لوٹنے آتا ہے جیسے ہاتھ دھو کر اس کے لیے بازو چڑھا کر کھڑے ہو جاتے ہو، جیسے اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے پوری قوت لگا دیتے ہو، اسی طرح پوری قوت کے ساتھ برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے اور نیک اعمال کو اختیار کرنے کے لیے کوشش کریں۔ جاہدو اہواءکم، اپنی خواہشات کے مقابلے میں کوشش کریں۔ تو یہ ہے وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، گردن کو چھڑانا ہے، گردن کو، اپنی گردن کو جہنم سے چھڑانا ہے، اپنی گردن کو شیطان سے چھڑانا ہے، اپنی گردن کو رحمان کی نافرمانیوں سے نکالنا ہے۔ اور قرآن مجید اس کو کہتا ہے کہ ابھی تک آپ اس دشوار گزار راستے سے گزرے نہیں ہیں۔ یعنی یہ شکوہ ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور اتنی لمبی زندگی گزار چکے ہیں لیکن اس دشوار گزار مرحلے سے اپنے آپ کو ابھی تک آپ نے گزارا نہیں۔ ایک ایک کلمے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک عبادت کے پیچھے بہت بڑا بڑا فلسفہ ہوتا ہے، اس کو ابھی تک آپ نے سمجھا ہی نہیں اور اس کیفیت کے ساتھ اس عبادت کو ادا نہیں کیا۔ اللہ رب ہمیں انہی کیفیت کے ساتھ اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔